الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہمارا کورس آئیں قرآن سمجھے شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ، اس کا لیول 2 جاری و ساری ہے، سبق نمبر 11 ہے۔ اس میں آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 164 سے لے کر 206 تک پڑھیں گے، اور 206 سورۃ الاعراف کی آخری آیت ہے، تو اس کا مطلب کہ آج الحمدللہ ہماری سورۃ الاعراف مکمل ہونے جا رہی ہے۔ مکی صورتیں جو آغاز ہوئی تھی، تو مکی صورت الحمدللہ ہماری سورۃ الاعراف تفصیلی صورت جو ہے یہ مکمل ہونے جا رہی ہے، اور آپ کہہ لیجئے انشاءاللہ کل کا ہمارا جو سیشن ہوگا اس میں ہم سورۃ الانفال، بڑی خوبصورت مدنی صورت ہے، سورۃ الانفال انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو چلیے آج سورۃ الاعراف کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرتے ہیں، آیت نمبر 164 سے لے کر 206 پڑھ کر۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے بارے میں اور ان کے مختلف اعمال، بلکہ ان کی جو کج رویاں تھیں ان کے بارے میں بات چل رہی تھی، ان کا جو ٹیڑھا پن تھا اس کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور سب سے آخری بات یہ ہوئی تھی کہ جو ہفتے کے دن میں زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، ایک اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ 6 دن اجازت ہے، ایک دن تمہیں روک دیا گیا شکار کرنے سے، اور پھر انہوں نے کس کس ہیلے اور بہانوں کو تلاش کر کے اس دن شکار کو جائز کرنے کی کوشش کی۔ تفصیل کے ساتھ ہم نے آخری کلاس کے بالکل لاسٹ میں یہ آیت تھی، ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اچھا جی، اب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر کچھ ایسے نیک لوگ بھی تھے جنہوں نے ان کو منع کیا۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے منع کرنے والوں کو منع کیا کہ تم کیوں انہیں منع کر رہے ہو۔ تو چلیں آج یہ 3 طرح کے گروہ دیکھتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن میں، دوسرا گروہ ہے جنہوں نے ان کو روکا کہ ایسا مت کرو، ایسا ظلم مت کرو، اور تیسرا گروہ ہے جنہوں نے روکنے والوں کو روکا کہ تم کیوں لوگوں کو برائی سے منع کر رہے ہو۔ تو چلیے جی آج ہم ان 3 آیات کے اندر ان کے احوال جانتے ہیں، اسی سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب ایک گروہ نے کہا، مِنْهُمْ ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، یہ تیسرا گروہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ لِمَ تَعِظُونَ، کیوں تم نصیحت کرتے ہو، قوماً، اس قوم کو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ یعنی تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ مطلب یہ ہفتے کے دن شکار کر کے یہ ہلاکت کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے وہ کام کر رہے ہیں جو باعث غضب ہے، باعث ہلاکت ہے، تو تم کیوں انہیں منع کر رہے ہو؟ او معذبہم، یا ان کو عذاب دینے والا ہے، اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے۔ کیسا عذاب؟ عذابا شدیدا، شدید عذاب۔ قالو، انہوں نے کہا، یہ جو منع کرنے والے تھے یا نصیحت کرنے والے تھے دوسرا گروہ، قالو انہوں نے کہا، معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کے ہاں ایک عذر ہے۔ مطلب اس چیز کو ہم اللہ کے ہاں بطور عذر پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے انہیں منع کیا تھا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ یہ تقوی اختیار کریں۔ ہماری نصیحت کرنے سے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے یہاں عذر پیش کریں تھے کہ ہم نے منع کیا تھا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا تھا، اور دوسرا شاید کہ ان میں سے بعض لوگ اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا، پس جب وہ بھول گئے، جب وہ بھول گئے، کس چیز کو بھول گئے؟ مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، ما ذکروا بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو کیا ہوا؟ انجینا الذین، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو روکتے ہیں برائی سے، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑا،
الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا. ہم نے کیا کیا جی؟ ہم نے ظلم والوں کو پکڑا. اللہ اکبر. ہم نے ظلم والوں کو پکڑا. کیسے پکڑا؟ بعذاب بئیس بڑے شدید عذاب کے ساتھ. ہم نے وہ جو ظلم کرنے والے تھے مطلب ہفتے کے دن میں زیادتی کرنے والے تھے ہم نے ان کو شدید عذاب کے ساتھ پکڑا. اچھا وجہ کیا تھی؟ بما کانوا یفسقون بسبب اس کے جو وہ فسق کیا کرتے تھے جو وہ فسق و فجور کیا کرتے تھے ہم نے اس کے سبب ان کو پکڑا. مطلب وہ جو ہفتے کے دن میں زیادتی کرنے والے لوگ تھے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ نے فرمایا فلما عتوا پس جب وہ حد سے بڑھ گئے حد سے بڑھ گئے. کس چیز میں حد سے بڑھ گئے؟ عما نہوا عنہ اس چیز میں جس میں انہیں منع کیا گیا تھا. عن ما اس کے بارے میں جو نہو انہیں منع کیا گیا تھا عنہ اس سے. قلنا ہم نے کہا لہم ان سے کونو ہو جاؤ قردۃً بندر خاسئین رسوا تم کیا ہو جاؤ؟ تم رسوا قسم کے بندر ہو جاؤ. اللہ اکبر. تو یہ ہفتے کے دن میں زیادتی کرنے والوں کا انجام ہے. اب ذرا ایک بات پر غور کریں. 3 گروہ ہیں. ایک وہ جو ہفتے کے دن میں زیادتی کرنے والے تھے گناہ کرنے والے اللہ نے فرمایا فلما عتوا حد سے تجاوز کرنے والے ایک ہی وہ گروہ ہے. یہ پہلا گروہ ہے. دوسرا گروہ جو ان کو منع کرنے والا ہے. تیسرا گروہ جو ان کو منع کرنے والے جو ان کو منع کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کیوں تم انہیں نصیحت کر رہے ہو؟ لم تعظون قوما اللہ مہلکہم جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے تم انہیں کیوں نصیحت کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. اب اللہ رب العزت نے 2 گروہوں کا ذکر بیان کیا. ایک وہ گروہ جو نصیحت کرنے والا تھا انجینا الذین ینہون عن السوء جو برائی سے روکنے والا گروہ تھا ہم نے ان کو نجات دی. دوسرا گروہ جو ظلم کرنے والا تھا ان کو کیا ہوا؟ ان کو اخذنا ہم نے ان کو عذاب سے پکڑا. اخذنا بعذابنا ہم نے ان سے عذاب. لیکن جو تیسرا گروہ تھا نا جو نصیحت کرنے والوں کو روکنے والا تھا اللہ رب العزت نے ان سے خاموشی اختیار کی. اللہ نے ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. یعنی اللہ نے ان سے خاموشی اختیار کی کہ اس تیسرے گروہ کا کیا ہوا. کیا وہ پکڑ میں آ گئے یا ان کو نجات مل گئی؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ پکڑ میں نہیں آئے تھے کیونکہ انہوں نے ظلم نہیں کیا تھا. ہاں اگرچہ یہ گناہ ہے کہ انہوں نے نصیحت کرنا چھوڑ دی لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا تھا جیسے کہ اہل السبت یعنی ہفتے والوں نے کیا تھا. جی یہاں پر یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ اور جب آپ کے رب نے کہا فرمایا آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اللہ ضرور مبعوث کرے گا ان پر اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک. کس کو؟ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جو کہ ان کو دردناک عذاب دیں گے. مَن يَسُومُهُمْ جو ان کو عذاب دیں گے. سوء العذاب برا عذاب. یعنی یہ کن کے بارے میں ہے؟ یہ اللہ نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو یہود کی قوم ہے اور قیامت کے دن تک یہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمیشہ ان یہود پر مسلط آتا رہے گا. آپ دیکھ لیجئے تاریخ کے اندر یعنی یہود کی تاریخ کو دیکھ لیجئے. ہمیں تو صرف ہٹلر وغیرہ کے قصے یاد ہیں یا عیسائیوں کے جو یہودیوں پر ظلم ہے وہ یاد ہیں. اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو مختلف اوقات کے اندر یہود مختلف بادشاہوں اور قوموں کے زیر اطاعت رہے. یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے ٹیڑے پن کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی کے اللہ ان پر ضرور اس کو مبعوث کرے گا ان پر بھیجے گا جو ان کو دردناک عذاب دے گا. اور یاد رکھیے کہ یہود اگر کچھ عرصے کے لیے غالب آ بھی جاتے ہیں تو یہ ان کی جو فتح ہے یہ وقتی فتح ہے اور اس فتح کے اندر بھی وہ اس حد تک محتاط ہیں کہ گویا کہ جتنا کہ ایک نفسیاتی مریض ہوتا ہے. اگرچہ مسلمان کمزور ہیں مسلمان ان کے مقابلے میں مال و دولت ہر چیزیں موجودہ زمانے کے اندر کم رکھتے ہیں لیکن ان کے ذہنوں پر وہ حاوی ہیں.
چاہے وہ فلسطین کے کمزور مسلمان ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ ضرور ان پر بھیجے گا ان کو جو ان کو برا عذاب چکاتے رہیں گے قیامت کے دن تک، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، لسریع العقاب، البتہ وہ جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہود کو ایک سزا تو یہ دی کہ اللہ ان پر بھیجے گا اس کو جو انہیں عذاب دے گا، دوسری سزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کی سرکشیوں کے سبب اللہ نے انہیں زمین میں الگ الگ کر دیا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں کاٹ دیا، الگ الگ کر دیا، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، أُمَمًا، مختلف گروہ، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ یہاں صالحون سے کیا مراد ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود کے اندر بھی نیک لوگ، عدل و انصاف والے لوگ موجود تھے۔ دیکھیں انہی میں تو عبداللہ بن سلام بھی تھے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ 10 کے قریب ایسے یہود تھے جو آپ علیہ الصلوۃ پر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے آزمایا، وَبَلَوْنَا، اور ہم نے آزمایا، ہم انہیں، بالحسنات، خوشحالی کے ذریعے۔ حسنات کا لفظی مطلب ہوتا ہے نا اچھائی، لیکن یہاں پر معنی کیا ہے؟ خوشحالی، وَالسَّيِّئَاتِ، اور بدحالی کے ذریعے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اچھائی یعنی اچھے حالات یا برے حالات آنے کا سبب کیا تھا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ رجوع کریں۔ ان کا رجوع کرنا یہ سبب تھا کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ وہ کیوں اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے؟ اللہ کی طرف ان کا پلٹنا یہ اچھے یا برے ان کے حالات کا سبب تھا۔ اللہ اکبر۔ اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس دور کے جو کچھ بنی اسرائیل تھے ان کے بعد، فَخَلَفَ، پس جانشین بنے، خلیفہ سے ہے نا، خلفہ لفظ خلیفہ بھی اسی سے ہے، خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو یا نائب کو، نائب بنے، جانشین بنے، من بعدہم، ان کے بعد، خلفن، جانشین یا نائب، یعنی خلفہ خلفن، ایک جماعت جانشین بنی، کچھ لوگ جانشین بنے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ وارث الکتاب، وہ کتاب کے وارث بنے، وہ کتاب کے وارث بنے، تورات ان کو دی گئی، وہ اس کے وارث بنے، اللہ کی دی گئی کتاب کے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ ان کا رویہ یہ تھا کہ یأخذون عرض هذا الادنی، یأخذون، وہ لیتے تھے، عرض کہتے ہیں فائدے کو، هذا الادنی، اس ادنا کا فائدہ۔ ادنا سے یہاں کیا مراد ہے؟ مطلب دنیا کا، دنیا بھی ادنا سے ہے، ادنا کی مؤنث ہے دنیا، دناعت ان سے ہے، مطلب حقیر، حقیر کے معنی میں، یا بہت جو کم تر ہوتا ہے اس کے معنی میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو کتاب کے وارث بنے انہوں نے کیا کیا؟ یأخذون عرض هذا الادنی، اس ادنا کا فائدہ وہ لیتے تھے، ویقولون، اور کہتے تھے، سیغفر لنا، ان قریب بخش دیا جائے گا، لنا، ہمارے لیے۔ ایک تو نعوذ باللہ دنیا کا فائدہ لے کر اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کیا کرتے تھے، اور دوسرا یہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر آتا ان کے پاس، وَإِن، اگر یأتی آتا، ہم، ان کے پاس، عَرَضٌ، فائدہ، مِثْلُهُ، اسی جیسا، یعنی اتنا ہی اور فائدہ آتا، یأخذوہ، تو اس کو پکڑ لیتے، اس کو کیا کرتے؟ اس فائدے کو لے لیتے۔ اللہ نے فرمایا الم یؤخذ علیہم، کیا نہیں ان سے لیا گیا، فعل مجہول ہے پیسو وائز، الم یؤخذ، کیا نہیں لیا گیا، عنہم، علیہم، ان پر، کیا نہیں لیا گیا، میثاق، میثاق الکتاب، کتاب کا پختہ عہد، کیا کتاب کا پختہ عہد نہیں ان سے لیا گیا؟ اچھا کیا کتاب کا پختہ عہد ہے؟ اس کی تفسیر آ رہی ہے، وہ عہد یہ تھا اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، یہ کہ نہیں وہ کہیں گے اللہ پر مگر حق، یعنی اللہ کے بارے میں صرف حق بات ہی کہیں گے، اللہ کے بارے میں نہ حق بات نہیں کہیں گے۔ یعنی انہوں نے عہد تو یہ کیا تھا کہ اللہ کے بارے میں نہ حق بات نہیں کہیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کا فائدہ لے کر
اللہ کی کتاب کو بیچنا شروع کر دیا، مطلب اللہ کی کتاب کے اندر تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو بنی اسرائیل کے دیندار اور علماء سو، برے علماء ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَدَرَسُوا، اور انہوں نے پڑھا، ما فیہ، جو اس میں تھا، جو کچھ کتاب میں تھا انہوں نے اس کو پڑھا، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور جو آخرت کا گھر ہے، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم نے کتاب میں پڑھا بھی، کتاب کے اندر وہ چیزیں موجود بھی ہیں، اللہ نے تم سے عہد بھی لیا کہ تم اللہ کے بارے میں نہ حق بات نہیں کرو گے، اور پھر تم نہ حق باتیں کرنے لگے کہ تم ایک طرف سے دنیا کا فائدہ لیتے تھے اور پھر دوسری طرف سے اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے تھے کہ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہماری تو پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، اور وہ لوگ جو مضبوطی سے تھامتے ہیں کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی۔ یہ مضبوطی سے کتاب کو تھامنے والے اور نماز کو قائم کرنے والے، اللہ نے فرمایا اِنَّا، بے شک ہم، لا نُضِيعُ، نہیں ضائع کرتے، اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کے اجر کو۔ مطلب نماز کا قائم کرنا اور کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، یہ کام مصلحین کے ہوتے ہیں، جو اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، تو ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جی، تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے پیج 72 کو مکمل کیا۔ تو چلیے اب آتے ہیں پیج 172 کو مکمل کیا، اب آتے ہیں پیج 173 کی طرف۔ پارہ نمبر 9 ہے، اس کی آیات 171 سے لے کر 178 تک اس پیج 173 پر ہم پڑھیں گے، اور اللہ کی توفیق سے آج ہم سورۃ الاعراف کو مکمل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو دیکھیے بنی اسرائیل کا ہی ذکر چاہ رہا ہے۔ پہلے ٹاپک میں آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، دوسرا اشارہ یا ٹاپک دیکھیے جس کے اندر ایک عہد کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے ہماری اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے جس عہد کو ہم سے لیا تھا اس عہد کا ذکر ہے، اور اسی طرح اللہ کی آیات سے منہ موڑنے والوں کا ذکر ہے۔ جی، تو آیت 173 ہے، اس پیج کے موضوع کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، میں معذرت چاہتا ہوں، سب سے پہلا اشارہ ہے یا موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں یہود کی سرکشی کے سبب اللہ رب العزت نے انہیں ایک وارننگ دی، اور اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، ہم 2 مرتبہ یہ پڑھ چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ جو کوہ طور تھا، طور پہاڑ کو بالکل ایسے کیا گیا کہ یہود کے سر پر لایا گیا، انہیں ایسے لگا کہ بس اب یہ طور پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا۔ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک وارننگ تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، وَإِذْ، اور جب، نَتَقْنَا، ہم نے بلند کیا، الْجَبَلَ، پہاڑ کو، فَوْقَهُمْ، ان کے اوپر، ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا، کیسے؟ کَأَنَّهُ، گویا کہ وہ، یعنی وہ پہاڑ، ذُلَّةٌ، بادل ہے، گویا کہ وہ پہاڑ ان پر بادل ہے، مطلب ایسے اوپر آ گیا پہاڑ جیسے بادل آتا ہے۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کر لیا، کیا گمان کر لیا؟ کہ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ وہ ان پر واقع ہونے والا ہے، أَنَّهُ، کہ بے شک وہ، یعنی طور پہاڑ، واقعٌ، واقع ہونے والا ہے، بِهِمْ، ان پر۔ تو اللہ نے ان سے کیا فرمایا ایسی حالت میں؟ اللہ نے فرمایا خُذُوا، پکڑو، فعل امر ہے، اخذ یاخذ سے، خُذُوا، پکڑو، ما، جو، آتینا، ہم نے دیا، کم، تمہیں، بقوت، مضبوطی سے، جو ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے تھامو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آئے۔ تو میں نے جیسا کہ کہا کہ پہلے بھی یہ ٹاپک گزر چکا ہے اور تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔
یہ جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اس پیج کا 173 کا، اس میں اللہ رب العزت اس عہد کا ذکر کر رہے ہیں جو انسان کی پیدائش سے پہلے اس سے لیا گیا، اور اس عہد کے لیے جانے کا سبب کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک حجت کو قائم کرنے کے لیے اس عہد کو لیا، ایک حجت کو قائم کرنے کے لیے اس عہد کو لیا۔ دو طرح کے اسباب اللہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، ایک آیت نمبر 172 میں اور ایک آیت نمبر 173 میں۔ تو چلیے تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے لیا، اخذ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پکڑنا، یہاں پر صحیح ترجمہ کریں گے لینا، اور جب آپ کے رب نے لیا یا آپ کے رب نے پکڑا، من بنی آدم، بنی آدم سے، من ظہورہم، ان کی پیٹوں سے، ذریتہم، ان کی اولادوں کو۔ جب اللہ رب العزت نے آدم کے بیٹوں کو، آدم کے بیٹوں کی پیٹوں سے ان کی اولادوں کو لیا، آدم کے بیٹوں کی پیٹوں سے ان کی اولادوں کو لیا۔ اور آپ کے علم میں ہے بچے کی پیدائش کا جو مرحلہ آپ جانتے ہیں، والد کی پیٹ، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یہ انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وَأَشْهَدَ، اور گواہ بنایا، شہید کا مطلب ہوتا ہے نا گواہ، اسی سے اشہدہ، گواہ بنایا، ہم انہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کی جانوں پر، ان کی نفسوں پر، اللہ نے انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا۔ اچھا، اللہ نے کیا عہد لیا تھا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ یاد رکھیے یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، آپ کی انگلش زبان میں بھی، آپ کی اردو زبان میں بھی، یہ جو جملہ ہوتا ہے جس میں سوال اور نفی دونوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں، سوال بھی آ جاتا ہے اور نفی بھی آ جاتی ہے، اس کا جواب وائی ناٹ بنتا ہے، کیوں نہیں۔ بلا، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلا، کیوں نہیں۔ اس کا جواب نعم یا لا نہیں ہو سکتا، ہاں یا نہ نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کر لیجئے، اگر ہم اس کا جواب دیں ہاں، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ ہاں، نہیں لیا تھا۔ اگر ہم کہہ دیں نہ، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ نہیں، تو جواب نفی۔ تو اس کا جواب ہاں یا نہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بلا، کیوں نہیں۔ شہیدنا، ہم نے گواہی دی، ہم نے گواہی دی اس چیز کی۔ اور یہ عہد الست بربکم، جسے عہد الست بھی کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہم سے عہد لیا تھا۔ آج اگر ہمارے دل قرآن مجید کی طرف رغبت رکھتے ہیں، دین اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں فطرتی ہے، اللہ کی عبادت کی محبت، اللہ کی توحید کی محبت، شرک سے نفرت، کفر سے نفرت ہمارے دلوں کے اندر ہے، تو یہ ایک نیچرل ہے، یہ فطرتی ہے۔ اس کا عہد ہم نے بہت پہلے اس چیز کا اقرار کیا تھا، اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا، ہمارا ایمان ہے کہ یہ حق ہے، ایسا ہوا تھا۔ شاہدنا، ہم نے گواہی دی۔ اب اس گواہی کا یا اس عہد کے لیے جانے کا سبب بتایا جا رہا ہے، حجت کا قائم کرنا۔ اللہ نے فرمایا ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، یوم القیامت، قیامت کے دن، انا کننا، بے شک ہم تھے، عن ھذا، اس سے، غافلین، غفلت والے۔ کہیں یعنی یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ ہم تو اس عہد سے غافل تھے، مطلب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایسے کسی عہد کے بارے میں۔ قیامت کے دن کہیں تم کو یہ ایسا نہ کہنا شروع کر دو، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری، او تقولو، یا تم کہو، کیا، انما اشرک آباؤنا من قبل، انما صرف یا بس، اشرک شرک کیا تھا، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً اور ہم اولاد تھے، وَكُنَّا اور ہم تھے، ذُرِّيَّةً اولاد، من بعدہم ان کے بعد۔ اللہ اکبر، مطلب کہیں یہ تم دو یہ جو چیزیں ہیں نا، ایک یہ کہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں، یا تم یہ نہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تو ہم ان کی اولاد تھے، اس وجہ سے ہم بھی شرک کرنا شروع ہو گئے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے
تم سے عہد لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا افتہلکنا، کیا پس تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما، بسبب اس کے جو، فعل، کیا، المبطلون، مبطلون باطل سے ہے، یعنی باطل طریقے کو اختیار کرنے والوں نے جو کچھ کیا، تو اے اللہ کیا تو اس پر ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ قانون ہوتا ہے کہ جو سزا ہوتی ہے وہ ظالموں کے حصے میں آتی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اللہ نے فرمایا اور اسی طرح، نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹیں۔ آیات کو تفصیل سے کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ لوٹیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یرجعون، رجوع اسی سے ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ صفحہ نمبر 173 کا تیسرا موضوع دیکھیے۔ یہ جو دو آیات ہیں، اس میں اللہ رب العزت ایک ایسے شخص کا قصہ بیان کر رہا ہے جو اللہ کی آیات سے منہ موڑنے والا تھا۔ مختلف بنی اسرائیلی روایات کے اندر مختلف نام آئے کہ اس شخص سے مراد کون تھا، بعض نے ایک نام لیا، بعض نے دوسرا نام لیا۔ شخص جو مرضی تھا۔ آیت کا بالکل آخر دیکھیے، آیت 176 کا آخر، اللہ نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان پر قصوں کو بیان کیجئے تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ تو یاد رکھیے، عبرت یہ نہیں ہوتی، سبق یہ نہیں ہوتا کہ یہ قصہ کس کا ہے، سبق یہ ہوتا ہے کہ میں نے اور آپ نے اس قصے سے کیا حاصل کیا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے اس قصے میں کتنا غور و فکر کیا یا تدبر کیا۔ تو چلیے قصہ دیکھتے ہیں کیا واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کیجئے، وَاتْلُ اور تلاوت کیجئے، عَلَيْهِمْ ان پر، نَبَأَ خبر کو، کس کی خبر کو، الَّذِي اس شخص کی جسے آتینا ہم نے دیا ہو اسے، جسے ہم نے دیا، کیا دیا، آیاتنا اپنی آیات۔ آپ ان پر اس شخص کی خبر کی تلاوت کیجئے جسے ہم نے اپنی آیات دیں۔ اچھا کیا ہوا ہم نے اپنی آیات دیں تو، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس سے نکل گیا۔ مطلب اللہ کی آیات سے کیا ہوا، وہ اس نے نصیحت نہیں حاصل کی بلکہ اس نے منہ موڑ لیا، اللہ کی آیات سے نکل گیا۔ یہ اس کا پہلا کام تھا۔ اچھا دوسرا اس شخص نے کیا کیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پس اتبع پیچھے لگا لیا ہو اس کو، الشیطان شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، فَكَانَ پس وہ ہو گیا، مِنَ الْغَاوِينَ گمراہوں میں سے۔ دیکھیں یہ وہ ہے جو اللہ کی آیات کو سمجھنے کے بعد، جس کو اللہ نے اپنی آیات دی تھی، الذی آتیناہ آیاتنا، اللہ نے اپنی اس کو آیات دی تھی، مطلب آیات کی سمجھ بوجھ عطا کی، علم عطا کیا۔ پھر کیا ہوا، اس نے منہ موڑ لیا، وہ اس علم سے نکل گیا، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، واو کا کیا مطلب ہے، اور لو اگر، شئنا ہم چاہتے، لَرَفَعْنَا البتہ اس کو بلند کرتے، لَرَفَعْنَاهُ البتہ بلند کرتے ہو اس کو، بہا یعنی ان آیات کے ذریعے، بعض سبب کے لیے، ہاں مطلب ان آیات کے ذریعے، ہم اس شخص کو ان آیات کے ذریعے کیا کرتے، بلند کرتے۔ وَلَكِنَّهُ لیکن وہ، اخلد الی الارض ہمیشہ رہا زمین پر۔ کیا مطلب زمین پر رہا، مطلب اس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں یا اس بلندی کے مقابلے میں۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہم اس آیات کے ذریعے، مطلب اس علم کے ذریعے، اپنی نشانیوں کے ذریعے، آیات کے ذریعے ہم اس کو بلند کرتے، لیکن اس نے کہا نہیں، اس نے دنیا کو پسند کیا ان آیات اور اس علم کے مقابلے میں۔ اچھا جی، علماء کرام مفسرین نے کیا کہا کہ یہ جو مثال بیان ہو رہی ہے اصل میں اس کی بیان ہو رہی ہے جس کو اللہ علم عطا کرے اور پھر وہ علم سے منہ موڑ کر دوسری طرف نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا فرمایا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
اور اس نے پیروی کی ہوا ہو اپنی خواہشات کی۔ اب دیکھیے ایسے شخص کی کس سے مثال دی جا رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثال کَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی مثال جیسی ہے۔ اعزکم اللہ، اس شخص کی مثال کس جیسی ہے؟ کتے کی مثال جیسی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تحمل علیہ، ان اگر تحمل علیہ آپ اس پر حملہ کریں، تحمل حملہ کریں علیہ اس پر، یلحظ تو وہ ہانپے گا۔ مطلب اگر آپ اس کتے پر کوئی حملہ کریں تو وہ تب بھی ہانپے گا۔ او تترکہ، یا آپ اس کو چھوڑ دیں، یلحظ تو وہ تب بھی ہانپے گا۔ مطلب آپ اسے کچھ کہیں یا نہ کہیں وہ ہانپے گا۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جس کو علم دیا گیا اور اس نے اپنا منہ موڑ لیا۔ اللہ نے فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ذالک مثل، یہ مثال ہے اس قوم کی، مثل القوم، اس قوم کی مثال ہے الذین، جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا فقصص القصص، قصوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فقصص القصص، قصص کو، قصوں کو بیان کیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ غور و فکر کریں، شاید کہ یہ تفکر کریں۔ اگلی جو آیت ہے اس آیت کے اندر مزید اسی مثال کے بارے میں، یعنی شخص کی جو مثال بیان کی گئی ہے اسی مثال کے بارے میں مزید تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ساء، ہاں جی سا کئی مرتبہ گزر چکا ہے، بتائیے سا کا کیا مطلب ہے؟ سا، یہ بھی نعمہ کا اپوزٹ ہے تقریباً، جیسے بئسا نا، بئسا تھا نا، بئسا، بالکل بئسا کی طرح کیا ہے؟ سا۔ بارک اللہ فیکم۔ محمد کبیر احمد ہیں، سسٹر زیبا ہیں، راحت احمد ہیں، ماشاءاللہ 3 نام لے لیے، ان کا جواب ماشاءاللہ سب سے پہلے درست آیا۔ بارک اللہ فیکم۔ سا کا کیا مطلب ہے؟ بہت بری ہے، سا بہت بری ہے، مثلا مثال، بہت بری مثال ہے کس کی؟ مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کی، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو۔ اس قوم کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ وَأَنفُسَهُمْ، اور اپنی جانوں پر، کانوا یظلمون، وہ ظلم کیا کرتے تھے، ماضی استمراری پاس کنٹینیوس، وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، تو وہی ہدایت یافتہ ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہے ہدایت یافتہ۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کرے، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کرے تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، اور جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہے ہدایت یافتہ۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر سوال کرتے ہیں، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر۔ بارک اللہ فیکم۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پیج 173 مکمل ہوا۔ تو سورۃ الاعراف آج اللہ کی توفیق سے ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 174 ہے، پارہ نمبر 9 ہے۔ اس صفحے پر آیات 179 سے لے کر 187 تک یہ آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ان آیات کو مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا۔ جہنم کا ذکر ہے، اسماء حسنہ کا ذکر ہے، آیات کو جھٹلانے والوں کا ذکر ہے، اور قیامت کا ذکر ہے۔ جی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ذَرَأْنَا ہم نے پیدا کیا، لِجَہَنَّمَ جہنم کے لیے، کثیراً بہت زیادہ، من الجنی جنوں میں سے، والانسی اور انسانوں میں سے، لہم قلوبن ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا وہ ان سے سمجھتے نہیں، دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ یفقہون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھ بوجھ رکھنا، ٹھیک ہے۔ فقہ بھی اسی سے ہے، فقہ کا مطلب ہوتا ہے فقہ الدین، مطلب دین کی سمجھ بوجھ۔
لا یفقہون بہا، وہ ان دلوں کے ذریعے یا ان دلوں سے کچھ بھی نہیں سمجھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں ہیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ ان سے نہیں دیکھتے. آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان ہیں، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان سے سنتے نہیں. کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں. ایسے جو لوگ ہیں، مطلب سارے اعضاء اللہ کے دیے ہوئے ہیں لیکن اس کو حق کی معرفت میں، حق کو پہچانے میں استعمال نہیں کرتے. یہ جو لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپاہوں کی طرح ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ہم وہ اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. مطلب یہ چوپاہوں کی طرح ہیں یا بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ چوپاہے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا، اگرچہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے لیکن وہ اللہ کی نافرمانیاں تو نہیں کرتے، لیکن یہ سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتے اور اللہ کے دیے ہوئے جسم سے اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں. اس لیے کہا کہ بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں، یہی لوگ غافل ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ثابت قدمی کی دعا شامل تھی. اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدمی عطا کرنا. یہ نہ کرنا کہ دلوں پر اے اللہ مہر لگ جائے اور ہمیں کچھ سمجھ ہی نہ آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسے علم سے، ایسے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کہ دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. وہ کہتے ہیں نا بصارت ہے لیکن بصیرت نہیں ہے. بصارت ہے، یہاں مراد بصیرت ہے، مطلب آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، مطلب بصیرت نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آواز پڑتی ہے، حق کو نہیں پہچان سکتے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے الاسماء الحسنى، اسماء حسنہ ہے. اسماء کا مطلب نام، اور حسنہ جو ہے یہ احسن کی مؤنث ہے. جیسے ادنا کی مؤنث ہے نا دنیا، اسی طرح احسن کی مؤنث ہے حسنہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. فَادْعُوهُ، پس پکارو اس کو، بہا، ان ناموں کے ذریعے. اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو. یہ آیت سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں کے ذریعے اس کو پکارو. مطلب یہ جائز وسیلہ ہے. وسیلہ ہوتا ہے مطلب کوئی ذریعہ اختیار کرنا جس کے ذریعے اللہ کو پکار سکو، اللہ کے ذریعے اللہ سے دعا کر سکو، تو یہ جائز وسیلہ ہے. وسیلے کی علماء نے جو جائز قسمیں بیان کی ہیں یا صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑنا. کیسے؟ مطلب اے اللہ تو غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، تیری صفت ہے غفور، اللہ مجھے بھی معاف کر. اے اللہ تو رحیم ہے، تیری صفت ہے رحمان رحیم، اے اللہ مجھ پر بھی رحم کر. اے اللہ تیری صفت ہے رزاق، تیری صفت ہے وہاب، تو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اللہ میرے بھی رزق میں برکت عطا کر، مجھے بھی تو عطا کر. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگنا. یہ وسیلے کی جائز صورت ہے کہ اللہ کے ناموں کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کی جائے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں اکثر دعاؤں کے اندر آپ اللہ رب العزت کی صفات ذکر کرتے ہیں. ربنا، اللہم، یہ الفاظ کہنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ ہے اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگنا. وَذَرُ الَّذِينَ، واو کا مطلب ہے اور، ذرو، ذرو یہ پورا فعل ہے. اس کا چیپٹر کیا ہے؟ وَذَرَ يَذَرُ، وَذَرَ يَذَرُ، ٹھیک ہے، مطلب چھوڑ دینا. واو کا مطلب اور، ذرو چھوڑ دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو یلحدون الحاد کرتے ہیں فی اسمائی اللہ کے ناموں میں، جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں انہیں چھوڑ دو.
انہیں کیا کرو؟ چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کرتے ہیں. مطلب مشرکین مکہ کہا کرتے تھے الہاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ناموں کا انکار کرنا یا اللہ کے ناموں کے معنی کو بدل دینا یا ان کے اندر تحریف کرنا. مثال میں دینے لگا تھا. مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کہتے کہ ہمارا جو بت لات ہے، آپ کے علم قرآن میں بھی ذکر ہے کہ مشرکین مکہ کے بتوں میں سے ایک بت کا نام لات تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اللات ہے نا، اللات یہ اصل میں اللہ سے نکلا ہے، لفظ اللہ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے جی. عزا ان کا ایک بت، اس کا نام عزا تھا، اسی سے وہ اپنا نام بھی رکھتے تھے عبد العزا، عزا کا بندہ. وہ کہتے تھے عزا جو ہے یہ اللہ کے نام، اللہ کی صفت عزیز سے نکلا ہے. یہ ہے اللہ کے ناموں کے اندر الہاد کرنا، کہ اپنے معبودان باطلہ کے ناموں کو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے ناموں سے نکلے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے فرمایا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فعل مجہول ہے. سَيُجْزَوْنَ ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، وہ جزا دیے جائیں گے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، امتن ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، یہدون وہ ہدایت دیتے ہیں. ہدایت یہاں رہنمائی کے معنی میں ہے. جن کو ہم نے پیدا کیا مطلب ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو حق کی رہنمائی کرتے ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے ذریعے ہی عدل کرتے ہیں، حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں اور حق کی ہدایت دیتے ہیں، مطلب حق کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے دیکھے جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بتلایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. الحاد جو ہے اس کا چیپٹر اسلم یسلم سے الحدا یلحدو ہے. اس کا چیپٹر الحدا یلحدو ہے، اور اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں، اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ لام ہا دال ہے. لحد وہ جو قبر ہوتی ہے نا، لحد بغلی قبر جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہونا، اس کو الحاد کہتے ہیں جی. صحیح راستے سے بٹک جانا یہ الحاد کہلاتا ہے. تو چونکہ وہ جو قبر ہوتی ہے سیدھا جاتے جاتے اندر کی طرف وہ قبر ہو جاتی ہے جو لحد ہوتی ہے. آپ میں سے کئی لوگوں نے لحد دیکھی ہوگی جس کو بغلی قبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قبر کی دوسری قسم شق ہے. تو وہ جو لحد ہے وہ بھی اسی سے ہے. یہی ہے جو روٹ لیٹر ہے، یہی ہے لام ہا دال یلحدون. جی اللہ نے فرمایا جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں. مطلب یہود و نصارہ کے اندر ایک گروہ حق پر قائم ہے. یہ کب تک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد پچھلے سیشن میں تفصیل کے ساتھ یہ موضوع گزرا تھا. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پر قائم نہیں ہے. جی اللہ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم ان قریب ہم ان کو درجہ با درجہ پکڑیں گے. سنستدرجہم ان قریب، سا کا مطلب ان قریب، نستدرجو درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ پکڑنا. ہم ان کو پکڑیں گے سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ، من حیث وہاں سے، من حیث لا یعلمون جہاں سے وہ علم بھی نہیں رکھتے ہوں گے. ان قریب ہم انہیں وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے وہ علم بھی نہیں رکھتے ہوں گے. اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈیل دیتا ہوں. املی لہم، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، ڈیل دیتا ہوں. ان کیدی متین، بے شک میری جو چال ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا میری جو تدبیر ہوتی ہے نا وہ بڑی پختہ تدبیر ہوتی ہے. اللہ کی تدبیر بڑی پختہ اور کامیاب تدبیر ہے. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ اولم کیا نہیں یتفکروا، انہوں نے غور و فکر کیا.
ما بصاحبہم من جنہ، ما نہیں ہے بصاحبہم ان کے ساتھی کو، من جنہ کوئی جنون. کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے؟ ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر نذیر ڈرانے والا، مبین کھلم کھلا. نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا، واضح کھلم کھلا. یہاں کون مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ مشرکین مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو الزام لگاتے ہیں ان میں ایک الزام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہیں، ایک الزام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنوں ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے کئی ایک مقامات پر ذکر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کا جو ساتھی ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو صاحب ہے، اس کو کوئی جنون نہیں ہے؟ کیا انہوں نے یہ غور و فکر نہیں کیا؟ یہ جو آیات ہیں نعوذ باللہ، اللہ کی یہ نشانیاں، یہ آیات، یہ پچھلی امتوں کے واقعات، کیا یہ نعوذ باللہ یہ جنون کی علامت ہے؟ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے؟ وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں. ان ہوا الا نذیر مبین. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العزت نے ان کو پہلی دعوت دی غور و فکر کی، مشرکین مکہ کو. دوسری دعوت اللہ نے فرمایا اولم ینظروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، اولم ینظروا کیا نہیں انہوں نے دیکھا، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکوت میں، آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے، اس کی ملک ہے، اس کی تخلیق کا مرحلہ ہے، کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا؟ وما خلق اللہ، اور جو پیدا کیا اللہ نے، من شیء کوئی بھی چیز، یعنی اس کائنات میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا؟ وَأَنْ عَسَىٰ، اور یہ کہ قریب ہے، ان یکونا یہ کہ ہو، قد اقترب تحقیق قریب آ چکا ہے، اجلہم ان کا وقت. عسیٰ کا مطلب امید ہے بھی کر سکتے ہیں، کئی مرتبہ گزر چکے ہیں، اور یہ کہ امید ہے کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہو، یہ کہ امید ہے کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہو. یعنی کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ کیا انہوں نے زمین و آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیا انہیں اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے کہ ان کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس کس حدیث پر، بعدہ اس کے بعد، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، پس اس کے بعد کس حدیث پر وہ ایمان لائیں گے؟ ای حدیث، کس حدیث پر، کس بات پر، بعدہ اس کے بعد، یعنی کہ اس قرآن مجید کے بعد وہ کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 185 اس لحاظ سے بہت اہم آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بھی حدیث قرار دیا. قرآن مجید کو بھی کیا قرار دیا؟ حدیث. حدیث نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کہا جاتا ہے، بلکہ قرآن مجید کو بھی اس آیت کے اندر حدیث کہا گیا. یعنی اس حدیث کے بعد، اس قرآن جیسی حدیث کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے، کس چیز کا انہیں انتظار ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، پس اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. فَلَا هَادِيَ، پس نہیں ہے ہدایت دینے والا کوئی، لہو اس کو. وَيَذَرُهُمْ، واو کا مطلب اور، یذرو، یذرو یہ وہی فعل ہے جو بھی پیچھے آیا تھا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا، وہاں پر ذرو آیا تھا فعل امر، ذرو، یہاں پر فعل مضارع آیا واو اور، یذرہم چھوڑتا ہے ان کو، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہیے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور اللہ انہیں چھوڑتا ہے فی طغیانہم، ان کی گمراہی میں، یعمہون اندھے بٹکتے ہیں، اللہ انہیں ان کی گمراہی میں اندھا بٹکتا چھوڑتا ہے. مطلب یہ مشرکین مکہ، یعنی اس مضمون کو کئی ایک مواقع پر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ مشرکین مکہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی اندھا بٹک رہا ہوتا ہے، بالکل یہ بھی ایسے اپنی گمراہی کے اندر بٹک رہے ہوتے ہیں.
کبھی ایک کی طرف جاتے ہیں، کبھی دوسرے کی طرف جاتے ہیں، کبھی تیسرے کی طرف جاتے ہیں، کبھی وہاں چیم گوئیاں کہاں، کبھی یہاں، کبھی کہاں. یہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اندھا بھٹک رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ان کی سرکشی کے سبب اللہ رب العزت ان کو ان کی گمراہی کے اندر مزید ڈیل دیتا ہے. اور یاد رکھیے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اور آپ کے علم میں کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ یا خطبہ مسنونہ، جس خطبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن یا پھر دیگر مواقع پر پڑھا کرتے تھے، اس خطبے کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. ومن یضللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے فلا ہادی لہ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. جی تو اللہ نے فرمایا اس پیج کا آخری ٹاپک یسألونک عن الساعہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں. یاد رکھیے الساعہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گھڑی. جدید عربی زبان میں جو واچ ہوتی ہے اس کو بھی الساعہ کہتے ہیں، اور ایک گھنٹے کے لیے بھی الساعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن ہم جدید عربی کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اس لفظ کے اصل قدیم عربی کے اندر میننگ کی. اس لفظ کا لفظی مطلب ہے وقت کی ایک گھڑی، وقت کا ایک لمحہ یا ایک گھڑی. اور اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ قیامت. وجہ کیونکہ قیامت بھی ایک گھڑی کے اندر آ جائے گی، قیامت بھی اچانک آ جائے گی ایک گھڑی کے اندر. اس وجہ سے قیامت کو ایک لمحہ، ایک گھڑی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. الساعۃ سے مراد قیامت ہے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں الساعہ، قیامت کے بارے میں. کیا سوال کرتے ہیں؟ ایان مرساہا، کب ہے اس کا واقع ہونا. ایانا کب ہے، مرساہا اس کا واقع ہونا. یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو قیامت سے ڈرایا کرتے تو وہ آ کر پوچھا کرتے اچھا بتائیں جس قیامت سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ قیامت کب آئے گی. قل، کہہ دیجئے انما، بس، علمها، اس کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے. قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا، نہیں وہ ظاہر کرتا اسے، لا یجلی، نہیں وہ ظاہر کرتا، ہا اسے یعنی قیامت کو، لوقتہا، اس کے وقت کے اعتبار سے، الا ہوا، مگر وہ، یعنی وہ کسی پر اس کو ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے. الا ہو. اچھا قیامت کی ایک نشانی اور بتائی، ثقلت فی السماوات والارض. ثقلت ثقیل سے ہے. ثقیل کا کیا مطلب ہے؟ وزنی. بہت وزنی ہوگی آسمانوں اور زمین میں. یعنی یہ جو قیامت کا وقوع ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے اس کو النبأ العظیم کہا ہے. عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ کس بارے میں آپ سے کس بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں. یہ تو ایک نشانی ہے کہ زمین و آسمان پر بڑی ثقیل ہوگی. ایک اور نشانی، لا تأتیکم الا بغتۃ، لا تأتی، نہیں آئے گی، کم تمہارے پاس، الا مگر، بغتۃ اچانک، اچانک تمہارے پاس یہ آئے گی، قیامت اچانک آئے گی تمہارے پاس. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کأنک، گویا کہ آپ، کأن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ انا کی بہنوں میں سے ہے، آپ لیول 5 میں تفصیل پڑھ چکے ہیں. انا کی بہنوں میں سے کأن بھی ہے. کأن کا مطلب گویا کہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایسے گویا کہ، کأن کا گویا کہ آپ، حفی عنہا، گویا کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کرنے والے ہیں. حفی ان کا مطلب ہوتا ہے نا پیچھے پڑ جانا، گویا کہ آپ اس کے بارے میں پیچھے پڑنے والے ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں. قل، کہہ دیجئے انما علمها، بس اس کا علم، قیامت کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے. اور لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. اکثر لوگ قیامت کا علم نہیں رکھتے. اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے. تو اس مضمون کو بھی قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر بیان کیا گیا کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنا تیسرا پیج بھی مکمل کیا. چلیے جی بڑھتے ہیں چوتھے پیج کی طرف.
صفحہ نمبر 175 ہے، پارہ نمبر 9 ہے، اس پیج پر آیات 188 سے لے کر 195 تک ہم یہ آیات انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان آیات کے اندر بھی مختلف موضوعات کو بیان کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کا آغاز کیا، اس کا بھی ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ ہی غیب کا علم رکھتے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور مشرکین مکہ اولاد ہونے سے پہلے ان کا کیا رویہ ہوتا ہے اور اولاد ہونے کے بعد ان کا کیا رویہ ہو جاتا ہے، اس ٹاپک کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ جی قل کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لا املکو، مالا کا یملکو، لا املکو، نہیں میں طاقت رکھتا، نہیں میں ملکیت رکھتا، لنفسی اپنی جان کے لیے، نفعن کسی فائدے کی، ولا ضرا اور نہ ہی کسی نقصان کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کی ملکیت نہیں رکھتا، الا مگر ما جو شاء اللہ، اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے، جو فائدہ مجھے اللہ پہنچانا چاہے وہ مجھے پہنچے گا، جو نقصان مجھے اللہ پہنچانا چاہے وہ پہنچے گا۔ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کی ملکیت نہیں رکھتا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، وَلَوْ كُنْتُ، اور اگر میں ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ اور اگر کنتو میں ہوتا، اعلم الغیب غیب جانتا، اور اگر میں غیب جانتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ البتہ میں کثیر لے لیتا خیر۔ لام کا مطلب البتہ، فعل ہے استکثرتو، کثرت سے طلب کرنا، تو میں تو کثرت سے طلب کرتا خیر، یعنی اگر میں غیب جانتا تو میں تو خیر کو کثرت سے طلب کرتا، مطلب مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہی نہ۔ فرمایا وما مسنی، اور نہ چھوتا مجھے، السوء کوئی بھی تکلیف، وما مسنی اور نہ چھوتی مجھے کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی نقصان، اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ تو یہ آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 بڑی واضح دلیل ہے، یعنی یہ آپ یقین جانیے کہ ہمیں ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے فرقہ واریت کے ماحول کے اندر ایک ایسا موضوع جس نے مسلمانوں کو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے یا نہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کریں گے یا نہیں؟ یعنی یہ آیت کریمہ نے اس ٹاپک کو، اگر کوئی اس آیت کو سوچ سمجھ کر پڑھ لے، آپ نے اس آیت کو ضرور بعد میں بھی پڑھنا ہے، سننا ہے، اس کی تفسیر جاننی ہے۔ یعنی اس آیت نے اس شرک کے دروازے کو بند کر دیا۔ پچھلی امتوں کے اندر نصارہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اور وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کا بیٹا ہے۔ یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزات عطا کیے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا کیے، مقام و مرتبہ عطا کیا، ایسے شرف عطا کیے جو اور کسی نبی رسول کے حصے میں نہیں آئے۔ اللہ نے خصوصیات عطا کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا شروع کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے، نفسی، اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کی طاقت نہیں رکھتا، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو میں خیر کثیر تعداد میں طلب کرتا یا لیتا، وما مسنی السوء، اور کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچتی، ان انا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ بیان کریں، ان انا، نہیں ہوں میں، ان کا مطلب یہاں پر اگر نہیں ہوگا بلکہ نہیں ہوگا، وجہ کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ آ رہا ہے، کئی مثالیں گزر چکے ہیں۔ ان انا، نہیں ہوں میں، الا مگر، نذیر، ڈرانے والا، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔
ایمان رکھنے والی قوم کے لیے میں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقام و مرتبہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رسالت کے لیے، اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین چن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسل کے یہ جو سلسلہ تھا اس پر مہر لگانے والے ہیں۔ آپ اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی ہیں، آپ سب سے آخری اللہ کے رسول ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی خلق، اللہ وہ ذات ہے جس نے خالقہ پیدا کیا، کم تمہیں، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے، مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اس تخلیق کے مرحلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا، اور بنایا اس سے، زوجہا، اس کے جوڑے کو، یعنی نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور ان سے بنایا یعنی اس نفس سے بنایا اس کے جوڑے کو۔ تو جوڑے سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اماں حوا علیہ السلام، ہم سب کی ماں اماں حوا اس سے مراد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ان کے جوڑے کو پیدا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون پکڑے، یعنی اپنے جوڑے، اپنی زوجہ سے راحت حاصل کرے۔ تو یاد رکھیے میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس کے اندر بڑی بنیادی بات ہوتی ہے ایک دوسرے کو راحت اور سکون پہنچانا۔ دیکھیے اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت جس کے لیے جنت کی بشارت ہے اس بیوی کی کیا نشانی بیان فرمائی کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو اپنے خاوند کو خوش کر دے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے لہجے کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے اپنے خاوند کو خوش کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہے، اور میں تمہیں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ خاوند کو بھی یہ تربیت کی اور بیوی کی بھی یہ تربیت کی۔ تو یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اپنے اس جوڑے کی طرف سکونت، راحت حاصل کرے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، پس جب اس نے اس کا قرب اختیار کیا، تغشاها لفظی مطلب ڈانپنا ہوتا ہے، اس کو ڈانپا، اس کا قرب اختیار کیا، حملت حملا خفیفا، حملت کا لفظی مطلب اٹھانا ہوتا ہے، مراد یہاں حمل ہے، تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھایا، فمرت بھی، پس وہ اس کے ساتھ چلی، فلما اثقلت، پس جب وہ ثقیل ہو گیا، وزنی ہو گیا، دعوا، دیکھیں تثنیہ کا لفظ ہے، دعوا، ان دونوں نے پکارا، اللہ کو، ربہما، جو ان دونوں کا رب ہے، ان دونوں نے اللہ کو پکارا جو ان کا رب ہے۔ کیا کہا؟ دعا کیا کی؟ اللہ سے دعا کی، لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا، اے اللہ اگر تو نے دیا ہمیں صالحًا نیک، لَإِنْ البتہ اگر آتیتا تو نے دیا نہ ہمیں صالحًا نیک، لَنَكُونَنَّ البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ یعنی جب بیوی حمل کی حالت میں آئی تو ان دونوں نے، میاں بیوی نے اللہ سے کیا دعا کی کہ اللہ اگر تو نے ہمیں نیک اولاد عطا کی تو ضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چلیے جی اب دیکھتے ہیں جب اللہ نے ان کو اولاد عطا کر دی، اللہ نے فرمایا فلما آتاہما، پس جب عطا کی دی ہما ان دونوں کو، صالحاً صحیح سلامت، جب ان دونوں کو دی صحیح سلامت اولاد، جعلا، ان دونوں نے بنا لیا، لہو، اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، شرکا، اس اللہ کے شریک ٹھہرا لیے، فی ما، اس میں جو آتاہما، اس اللہ نے ان دونوں کو دیا تھا، اس اللہ نے جو ان دونوں کو دیا تھا اس میں انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے۔ مطلب جب بچہ پیدا ہو گیا صحیح سلامت، پہلے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، جب اللہ نے عطا کیا تو پھر
اللہ کے شریک بنا لیے، مطلب پھر کہا کہ یہ اولاد فلاں 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 کی وجہ سے ملی ہے، اللہ کے شریک بنا لیے اس اولاد میں، دینے والا اللہ ہے، انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے۔ اللہ نے فرمایا فتعال اللہ، اللہ بلند ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بلند ہے۔ ایشرکون، کیا وہ شرک کرتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، کیا وہ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، جی جو کچھ بھی کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتا، ما لا یخلق جو نہیں پیدا کرتا، شیئا کوئی چیز بھی، وہم یخلقون اور ان کو تو پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ انہیں تو خود پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ اور نہیں طاقت رکھتے، لَهُمْ ان کے لیے نصرًا مدد کرنے کی، وَلَا أَنفُسَهُمْ اور نہ ہی اپنی جانوں کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں، مطلب نہ اپنی کچھ مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ ان بندوں کی مدد کرنے کی کوئی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو پکاریں إِلَى الْهُدَىٰ ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ تو وہ اتباع نہیں کریں گے تمہاری، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ برابر ہے تم پر، أَدْعَوْتُمُوهُمْ یہ کہ تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون یا تم خاموش رہو، مطلب تم خاموش رہو یا انہیں پکارو ان پر برابر ہے، مطلب تمہاری دعوت دینے کا، تمہارے پکارنے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ کا یہ رویہ بیان کیا گیا، پہلے بھی گزر چکا ہے اور آگے چل کر بھی آئے گا۔ جی یہاں پر جو جن دو گروہوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں نے شرک کیا، بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد مشرکین مکہ میں سے جو مشرک قسم کے والدین ہیں وہ مراد ہیں۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ مشرکین مکہ اللہ کو پکارتے تھے، بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے مزید قریب کر دیں گے۔ یہ ٹاپک پہلے بھی گزر چکا ہے، آگے بھی کئی مرتبہ آئے گا مکی صورتوں کے اندر، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو اسی طرح جب ان پر کوئی پریشانی آتی، بیوی بیمار ہو گئی تو دعائیں کر رہے ہیں اللہ اگر صحیح سلامت اولاد عطا کر تو ہم شکر کریں گے، جب اولاد ہو گئی تو پھر بتوں کو جا کر راضی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں 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 کی وجہ سے ہمیں اولاد ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو ان کی کیا اپنی جانوں کی بھی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عباد وہ بندے ہیں، امثالکم تمہاری مانند، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح کے بندے ہیں، عابد کی جمع عباد، فدعوہم پس پکارو انہیں، فلیستجیبوا پس چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم تمہارے لیے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم انہیں پکارتے ہو تو پھر ان کا جواب بھی تو آنا چاہیے اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، رجلن کی جمع ہے ارجل، الہم کیا ان کے لیے، ارجل ٹانگیں ہیں، یمشون بہا جن سے وہ چلتے ہیں، ام لہم ایدن یدن کی جمع ایدن یا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا جس سے وہ پکڑتے ہیں، ام لہم اعین عین کی جمع اعین یا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا جن سے وہ دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ جن کو پکارتے ہیں معبودان باطلہ، کیا ان کی ٹانگیں ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں، ام لہم آذان اذن ان کی جمع آذان یا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا جن سے وہ سنتے ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کیا تم ان کے اندر یہ اعضاء دیکھتے ہو، کیا وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں، وہ چلتے پھرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ کہہ دیجئے پکارو اپنے شریکوں کو، ثُمَّ كِيدُونِي پھر چال چلو میرے خلاف، ثُمَّ كِيدُونِي پھر چال چلو میرے خلاف، وَلَا تُنذِرُونِي اور مجھے مہلت نہ دو،
ولا تنذرون اور نہ مہلت دو نی مجھے. ٹھیک ہے جی، یہ کی دونی اور ولا فلا تنذرونی دونوں کے آخر میں یا تھا. ترجمے میں پڑھیں گے لیکن لکھنے میں وہ تجوید کے قاعدے کی وجہ سے نہیں آیا. جی تو اللہ کی توفیق سے الحمدللہ سورۃ الاعراف مکمل ہونے جا رہی ہے. سورۃ الاعراف کا آخری صفحہ دیکھیے جس میں بڑی چھوٹی چھوٹی اور بڑی خوبصورت آیات ہیں. آیت نمبر 196 سے لے کر 206 تک ان آیات کو مکمل کر کے سورۃ الاعراف کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرتے ہیں. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ کیا ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے شریکوں کو میرے خلاف پکارو، یعنی اپنے بتوں کو میرے خلاف کوئی چال چلنے کے لیے پکارو اور مجھے مہلت نہ دو. فلا تنذرونی ان ولی اللہ، بے شک میرا ولی تو اللہ ہے، بے شک میرا ولی تو اللہ ہے. الذی جس نے نزل الکتاب کتاب کو نازل کیا. میرا ولی تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا. نہ صرف میرا بلکہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ ولی ہے صالحین کا اور وہ صالحین کو ولی بناتا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى اور وہ ولی بناتا ہے صالحین کو، صالحین کو وہ دوست بناتا ہے. وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو تدعون من دونہ جن کو تم پکارتے ہو من دونہ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، نصرکم تمہاری مدد کی. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے. ولا انفسہم ینصرون وہ تو اپنی جانوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسہم اور نہ ہی اپنی جانوں کی ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر آپ پکاریں گے انہیں اِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، لا يسمعون تو وہ نہیں سن سکتے. اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف پکاریں گے لا يسمعون تو وہ نہیں سن سکتے. وَتَرَاهُمْ اور آپ دیکھتے ہیں انہیں، يَنظُرُونَ وہ دیکھتے ہیں الیک آپ کی طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور وہ نہیں دیکھتے. مطلب آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ معبودان باطلہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یا وہ مشرکین مکہ جن کو ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ سن رہے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں. مطلب جو حق کو نہیں سنتا وہ بھی کیا سنتا ہے، اور جو حق کو نہیں دیکھ رہا وہ بھی کیا دیکھتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ینظرون الیک وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے. مطلب بصیرت ہی نہیں ہے ان کی حق و باطل کو پہچاننے کی. اللہ نے فرمایا خذ العفو معافی کو پکڑیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. بڑی خوبصورت آیت ہے آیت 199. معافی کو اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. اللہ اکبر. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اور اگر چھوتا ہے آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ یا کوئی چھونا، کوئی وسوسہ شیطان کا آپ کے قریب آتا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے، تعوذ پڑھیے. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک وہ سننے والا علم رکھنے والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اِذَا مَسَّهُمْ جب چھوتا ہے انہیں، طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ. بے شک اب دیکھیں اہل تقوی کا ذکر آ رہا ہے، اہل تقوی کا ذکر آ رہا ہے، بلکہ دونوں گروہوں کا ذکر ہے، اہل تقوی کا بھی اور ان کے اپوزٹ گمراہ لوگوں کا بھی. آیت نمبر 201 میں اہل تقوی کا ذکر ہے اور آیت نمبر 202 میں جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں ان کا ذکر ہے. اہل تقوی کو جب کوئی وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم طائف من الشیطان جب ان کو کوئی وسوسہ چھوتا ہے شیطان کی طرف سے، تذکروا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ذکر کرتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں، وہ نصیحت پکڑتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اور وہ
وہ بصیرت پکڑنے والے ہیں. جب شیطان کا وسوسہ چھوتا ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں, نصیحت پکڑتے ہیں, وہ گمراہ نہیں ہو جاتے, وہ اس وسوسے کے پیچھے نہیں لگ پڑتے. اب یہ پہلا گروہ ہے تقوی والا. اب دوسرا گروہ, وَإِخْوَانُهُمْ, اور ان کے بھائی, يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ, وہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں. یعنی اس سے مراد ان کے بھائی, کن کے بھائی؟ شیاطین کے بھائی. جو شیاطین کے بھائی ہیں مطلب شیاطین کی بات ماننے والے ہیں. شیاطین کیا کرتے ہیں؟ یمدہم فی الغی, یمدہم مد بھی اسی سے ہے نا, ڈھیل دینا, کھینچنا. وہ ڈھیل دیتے ہیں ہم ان کو فی الغی, گمراہی میں. غی کا مطلب گمراہی ہوتا ہے. ثم لا یقصرون, اور وہ کمی نہیں کرتے, کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اردو میں جو آپ کہتے ہیں نا قصر کمی کے معنی میں, تو وہ اسی سے لا یقصرون, کوئی کسر کوئی کمی نہیں چھوڑتے, ان کو گمراہی میں ڈھیل دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ, وَإِذَا, اور جب, لَمْ تَأْتِهِمْ, نہیں, یہاں پر تأتی کا مطلب آنا نہیں کریں گے, بلکہ کیا کریں گے؟ چیٹ میں بتائیے جلدی سے, تاتی کا کیا مطلب کریں گے؟ عطایاتی چیپٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا. لیکن ایک وقت اس کا مطلب ہو جاتا ہے لانا. کب اس کا مطلب ہو جاتا ہے لانا؟ جب اس کے بعد آ جائے با. تو مطلب کیا کریں گے؟ جب آپ نہیں لاتے, ہم ان کے پاس, بھی آیتن, کوئی آیت, جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے, مطلب کوئی معجزہ نہیں لاتے, قالو, وہ کہتے ہیں, لو لجتبیتہا, آپ نے کیوں نہیں اس کو اختیار کیا, کیوں نہیں اس کو چنا. مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا, نشانیوں کا مطالبہ کیا کرتے, جیسے پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء رسول سے نشانیوں کا مطالبہ کیا. جب نشانی نہ آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ کیوں اس نشانی یا معجزے کو نہیں لا رہے. قل, کہہ دیجئے, انما اتبعو, میں تو بس اتباع کرتا ہوں, ما یوحا الیہ, جو وحی کی جاتی ہے میری طرف, من ربی, میرے رب کی طرف سے. میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے. مطلب یہ معجزات لانا میری مرضی سے, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ پہلے بھی بتایا گیا آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں, کہ کسی بھی نبی اور رسول کے اختیار میں معجزے کو ظاہر کرنا نہیں ہے. ہاں, اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ جب دینا چاہے اللہ اس نبی اور رسول کو دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور ان کو نہیں پتا کہ یہی لاٹھی آنے والے لمحات میں معجزہ بننے والی ہے. ہاں, اللہ نے حکم دیا پھینکیے ذرا لاٹھی, تو اللہ کے حکم سے معجزہ ظاہر ہو گیا. اللہ اکبر. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. ہذا بصائر من ربکم, بصائر واضح دلائل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہذا, یہ بصائر من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل ہیں. وہدن, اور ہدایت ہے. ورحمت, اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون, ایمان رکھنے والی قوم کے لیے. کس قوم کے لیے جی؟ اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, اور جب قرآن پڑھا جائے, جب قرآن پڑھا جائے, مکی صورت ہے, یہ مکہ کے اندر آیات نازل ہوئی تھیں. جب قرآن پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اس کو غور سے سنو, وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو. وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو. اچھا, جب تم غور سے سنو گے اور خاموش رہو گے تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, فعل مجہول ہے, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تاکہ کیا کیا جائے گی؟ تم پر رحم کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ, اور ذکر کیجئے اپنے رب کا, فی نفسک, اپنی نفس میں, تضرعاً, گڑ گڑا کر, عاجزی کے ساتھ, وخیفتاً, اور ڈرتے ہوئے, ودون الجہر, اور بلند آواز کے علاوہ, من القولی, بات میں سے. مطلب کبھی اپنے رب کو بالغدوی, صبح, والآصال, اور شام, صبح شام کبھی اپنے رب کو آہستہ آواز میں, عاجزی کے ساتھ,
دل کے ڈر کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیجئے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیں. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ بے شک جو لوگ، ان الذین بے شک وہ لوگ جو عند ربک تیرے رب کے پاس ہیں، مطلب تیرے رب کے قریبی ہیں، لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے عن عبادتی ہی اس کی عبادت سے، ویسبحون اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، وَلَهُ یسجدون اور اسی کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں. بے شک جو تیرے رب کے قریبی لوگ ہیں وہ تیرے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں. تو پتہ چلا دیکھیں ان دونوں آیات میں، آیت نمبر 205 اور 206 کے اندر کتنی عبادات کا ذکر ہوا. ذکر یہ بھی ایک عبادت ہے اور تسبیح کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، ذکر ہی کی ایک قسم ہے، اور سجدہ کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تینوں عبادات ہیں. ان الذین عند ربک لا یستکبرون بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ تکبر نہیں کرتے. ریکویسٹ آئی ہے آیت نمبر 205 کو دہرانے کی. وَذْكُرْ رَبَّكَ اپنے رب کا ذکر کیجئے، فی نفسک اپنی نفس میں، مطلب آہستہ سے، تضرعاً عاجزی اختیار کرتے ہوئے، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہری جہر ہوتے ہیں نا اونچی آواز سے، دونا کا مطلب علاوہ، دون الجہری مطلب اونچی آواز کے علاوہ، من القولی بات میں سے، مطلب اونچی آواز سے نہیں بلکہ اپنے نفس کے اندر آہستہ سے اللہ کا ذکر کیجئے. یاد رکھیے یہ اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے کہ آہستہ دل میں اللہ کا ذکر کیا جائے، مطلب زبان کے ساتھ، مطلب آواز نکالے بغیر، لیکن آواز نکال کر بھی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، اور ہم اس کی مثال بھی پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا کب کب ذکر کرنا ہے؟ بالغدو والآصال، بالغدو صبح کے وقت، والآصال اور شام کے وقت، ولا تکن من الغافلین اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ قرآن مجید کا وہ پہلا مقام ہے جس جگہ پر آیت السجدہ ہے، 9ویں پارے کا یہ جو حصہ ہے سورۃ الاعراف جہاں پر مکمل ہو رہی ہے، تو وَلَهُ یسجدون اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. تو ہم سب کو بھی اللہ کے لیے سجدہ بجا لانا چاہیے. الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الاعراف کو مکمل کیا. میں یہاں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا کرے. اللہم انفعنا بما علمتنا، اے اللہ جو تو ہمیں سکھاتا ہے اس کے ذریعے ہمیں نفع عطا کر. وعلمنا ما ينفعنا اور ہمیں وہی سکھا جو چیز ہمیں فائدہ دے. وزدنا علما اور اے اللہ ہمیں زدنا علما ہمارے علم کے اندر اضافہ عطا کر. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ الاعراف مکمل ہوئی. اچھا سیکھنے کے لیے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے. جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے. کفارہ مجلس کی دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.